قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالطہ اسراف ولا مخیلہ، رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کھاؤ اور پیو اور صدقہ بھی کرو، یعنی تمہارے کھانے پینے میں اس وقت کوئی حرج نہیں کہ جب تم صدقہ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں دیتے رہو، تو پھر تمہارے لیے کھانا پینا بھی مکمل طور پر جائز ہوگا۔ والبسوا ما لم یخالطہ اسراف ولا مخیلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کبھی بھی اپنے لباس کے اندر لباس پہنو لیکن دو چیزوں سے لباس کے اندر اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک فضول خرچی سے، دوسرا تکبر و غرور سے۔ والبسوا، لباس پہنو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن اس لباس کے اندر فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں آ گئیں لباس کے اندر تو پھر یہ لباس ناجائز ہو جائے گا، ایسے لباس پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان اور گناہ ہوگا۔ تکبر و غرور والا لباس پہننا یہ بھی گناہ ہے، اور فضول خرچی والا لباس پہننا بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوٹ ایسا ہے کہ جو 2000 میں مل جاتا ہے، اب اسی سے ملتا جلتا سوٹ ہی ہے، کوئی اس کے اندر نئی بات نہیں ہے، تو وہ اب مل رہا ہے 10,000 روپے کے اندر، تو یہ فضول خرچی ہے۔ جیسا کہ مردوں میں تو یہ چیز تقریباً کم ہی پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورتیں بہت مہنگے سوٹ لے کر، اور پہننا کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک رسم پر یا کسی محفل پر، شادی بیاہ کی، نکاح پر، یا ایک دن پہنا، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ 5 سال تک اسے ہاتھ نہ لگائیں، لیکن اس کی اگر قیمت دیکھیں تو پھر بندہ حیران ہو جائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب فضول خرچی آئے گی لباس کے اندر، ایسا لباس پہننا ناجائز ہوگا اور بسا اوقات حرام تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس کہ جب تک لباس تکبر و غرور سے، فضول خرچی سے پاک ہوگا تو پھر ایسا لباس پہننا مکمل طور پر جائز ہوگا۔ اور فرمایا، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا لباس پہنتا ہے دنیا کے اندر، یعنی ایسا لباس پہنتا ہے جس لباس کے اندر شہرت ہے، مشہور و معروف لباس پہنتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی شہرت کا لباس پہننے کے اندر بھی تکبر و غرور آ جاتا ہے۔ ایک عام لباس اگر کسی نے پہنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو حقیر سمجھ رہا ہو، یعنی ایک محفل، کسی بھی محفل کے اندر، دنیا داری کی کسی رسم کے اندر آپ چلے جائیں اور عام سا لباس پہن کر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ہی ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہو، دیکھو فلاں نے اتنے اچھے لباس پہنے ہوئے، فلاں نے اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ میں نے حقیر سا لباس پہنا ہے، تو اپنا آپ بھی اندر بسا اوقات ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی ملامت یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا لباس پہن لیا کہ جو واقعی دور سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جی بہت اعلیٰ قسم کا سوٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اندر سے جو پہلے آپ کو ملامت کر رہا تھا ضمیر، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں یہ کہے کہ سب سے لباس اچھا میرا ہے، ان کا کوئی لباس ہی نہیں ہے، انہوں نے حقیر لباس پہنا ہوا ہے، میں نے 5000 کا سوٹ پہنا ہے، انہوں نے 1000 والا پہنا ہے، 2000 والا پہنا ہے۔ تو یہ نگاہ پھر جاتی ہے دوسروں پر، اور یہ خیال آتا ہے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر۔ تو جب یہ خیال آئے گا تو ایسا لباس کیونکہ شہرت والا ہوگا، تو شہرت والے لباس کے اندر خود بخود ریاکاری آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کے اندر جو شخص لباس پہنے گا شہرت والا، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔
یعنی اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا قیامت کے میدان کے اندر۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی لباس پہنے اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر غرور نہ ہو، اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، یہ جائز ہیں۔ اور کچھ اور صورتیں نکلتی ہیں کہ جیسا کہ کوئی ایسا لباس پہننا کہ جو کافروں کا شعار ہو، یا کسی بد مذہب کا، یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی گندے مذہب والوں کا کوئی شعار یا کوئی مخصوص لباس ہو تو وہ حرام ناجائز ہوگا۔ ان کا مخصوص شعار ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ ریشم وغیرہ کے علاوہ، کہ ریشم کے متعلق بھی ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہے، مردوں کو جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی اگر مرد لباس پہنتے ہیں تو اس کے اندر جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ بھی سنا گیا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، ایک جگہ میں نے سنا کہ ایک طالب علم نے کہ جو نئے پڑھ کے فارغ ہوئے، تو اس پر ایک شخص اعتراض کر رہا تھا کہ دیکھو جی مولویوں کا کیا کام کاٹن کا سوٹ پہننے کا۔ میں نے سوچا ایک تھوڑی دیر کے لیے، یار کاٹن کا لباس یہ کوئی بدماشوں کا لباس ہے، کسی ڈاکوؤں کا لباس ہے، بد مذہبوں کا لباس ہے، کافروں کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا ہے، کن کا ہے یہ لباس؟ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اب یعنی کاٹن کا لباس عام لوگ پہن سکتے ہیں، مولوی نہیں پہن سکتے، یہ گویا کہ حالانکہ یہ ایک عام سا کاٹن کو آج کے دور کے اندر ایک عام لباس ہے، اور بلکہ دیگر کپڑوں سے ہو سکتا ہے یہ سستا بھی ملے۔ اگر ایک سوٹ ویسے عام کسی اور کمپنی کا اگر وہ 2000 میں مل رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے 1000 میں بھی مل جائے۔ تو یہ کوئی ایسا سوٹ نہیں ہے یعنی جسے ہم حرام سمجھے یا ناجائز سمجھے، یہ بدماشوں کا لباس ہو۔ یعنی ایک مخصوص کوئی بھی لباس ہے، اگر کسی قوم کا وہ مخصوص ہو جائے اور واقعی اس کے پہننے میں عیب ہے تو پھر نہیں پہننا چاہیے۔ کسی قسم کا کوئی کپڑا، کوئی لباس ایسے مخصوص گروہ کا اگر وہ شعار بن جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک ایسا لباس ہے کہ جو صرف بدماش لوگ ہی پہنتے ہیں یا ڈاکو ہی پہنتے ہیں، تو اب سیدھے سادے لوگوں کے لیے پہننا وہ جائز نہیں ہوگا اگر کوئی مخصوص ایسا لباس ہو جائے تو، وگرنہ ہر قسم کا لباس پہننا جائز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ذہن کے اندر رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔